السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں خبروں کی دنیا کے سب سے قابل اعتماد اور سب سے بڑے چینل الجزیرہ کی ایک تازہ ترین خبر کے ذریعے ہم عربی سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو میں ہم شاندار تعبیرات، افعال یاد کریں گے۔ یہ تعبیر آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر، مصادر إسرائيلية. اليوم هو الأقصى على الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب. مصادر یہ مصدر کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں ذرائع، وسیلہ کسی چیز کا۔ اقصا یہ قصا یقصو قصبن و قصاوتن، باب نصر ینصرو سے، جس کے معنی آتے ہیں قصل یوم قصون، دن کا سخت ہونا، پریشانی والا ہونا، حوادث سے بھرا ہوا ہونا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ مصادر اسرائیلیہ، اليوم هو الأقصى على الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، جنگ کے آغاز سے، منذ بداية الحرب، جنگ کے آغاز سے، الجیش علی الجیش الاسرائیلی، اسرائیلی لشکر پر، الیوم هو الاقصی، آج کا دن سب سے مشکل، اسرائیلی میڈیا، جنگ کے آغاز سے آج کا دن اسرائیلی فوج کے لیے سب سے مشکل اور کٹھن دن، اسرائیلی میڈیا۔ آئیے تعبیرات پر مشق کرتے ہیں۔ مصدر جمع مصادر، اس کے معنی آتے ہیں ذرائع، وسیلہ۔ قصل یوم قصواً و قصوتاً، دن کا سخت ہونا، پریشان کن ہونا، کٹھن ہونا۔ نقلا عن مصادر محلیت، الوضع خارج عن السیطرہ، مقامی ذرائع کے مطابق حالات کنٹرول سے باہر ہیں۔ نقلا عن کذا، نقلا عن کذا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حوالے سے، کسی کے حوالے سے۔ مصادر محلیہ، مقامی ذرائع، مقامی ذرائع، مصادر محلیہ۔ الوضع خارج عن السیطرہ، حالات کنٹرول سے باہر ہیں۔ یہ بہت شاندار تعبیر ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حالات ابھی قابو میں نہیں ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں الوضع خارج عن السیطرہ، حالات کنٹرول سے باہر ہیں۔ قصل یوم قصواً و قصوتاً، دن کا سخت ہونا۔ قصا یوم وفات خدیجہ رضی اللہ عنہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت تھا۔ اب یہاں سے خبر کا آغاز ہوتا ہے، عبارت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کشفت مصادر اسرائیلیت ان اليوم الاثنین هو الأقصى على جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة۔ کشف یکشف شیئا، کشف فلان شیئا، اس کے معنی آتے ہیں واضح کرنا، ظاہر کرنا، کھولنا۔ منذ بدایت کذا، منذ بدایت کذا، کسی چیز کے آغاز سے، ابتدا سے، اسٹارٹنگ سے، منذ بدایت کذا۔ آئیے پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، پہلے لفظی ترجمہ کروں گا تاکہ ترجمے میں آسانی ہو۔ کشفت واضح کیا ہے، بتلایا ہے، ظاہر کیا ہے، مصادر اسرائیلیہ، اسرائیلی ذرائع نے بتایا ہے، ان اليوم کہ آج، الاثنین یعنی پیر کا دن ہوا، وہ الاقصی زیادہ سخت ہے۔ یہ اسی فعل قصا یقصو قصوتن سے ما اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اقصا، سب سے سخت ہے، علی جیش الاحتلال الاسرائیلی، قابض اسرائیلی فوج پر، منذ بدایت الحرب، جنگ کے آغاز سے، جنگ کی ابتدا سے، علی قطاع غزہ، غزہ پٹی پر۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے واضح کیا ہے کہ غزہ پٹی میں جنگ کی ابتدا سے لے کر آج کا دن یعنی پیر، اسرائیلی فوج کے لیے سب سے دشوار کن دن رہا ہے۔ اب تعبیرات دیکھ لیجئے جن پر ہمیں مشق کرنی ہے۔ کشف فلان شیئا، واضح کرنا، بتلا دینا، کھول کر بیان کر دینا۔
دوسری ہے منذ بدایت کذا، کسی چیز کے آغاز سے، اسٹارٹنگ سے، ابتدا سے. کشفت دار العلوم ان مبانیها على عقارها الشخصی، دارالعلوم نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی عمارتیں اس کی ذاتی زمین پر ہیں. تو کشفہ فلان شیئن، جو چیز واضح ہوگی وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گی، جیسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں انہ کو. منذ بدایتی کذا، کسی چیز کے آغاز سے، ابتدا سے، جیسے اشتد البرد منذ بدایت السنة الجدیدة المیلادیة، انگریزی نئے سال کے آغاز سے ہی سردی میں اضافہ ہو گیا. تو منذ بدایت کذا، کسی چیز کے آغاز سے، جیسے منذ بدایت الدرس، سبق کے آغاز سے، اسی طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں. آئیے دوسرا پیراگراف دیکھیے. وقالت المصادر ان 9 ضباط وجنود قتلوا وأصيب آخرون في هجومين منفصلين خلال معارك بقطاع غزة في 24 ساعة الماضية. ضابط جس کی جمع ہے ضباط، اس کے معنی آتے ہیں افسر کے، آفیسر کے. اصیب فلان، زخمی ہونا. اب جس پیراگراف کو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، لفظی ترجمہ. وقالت المصادر، اور ذرائع کا کہنا ہے یا ذرائع نے کہا ہے، ان کہ 9 ضباط و جنود، کے 9 افسران اور سپاہی قتلوا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مر چکے ہیں. وہ اصیبا آخرون، اور دیگر زخمی ہوئے ہیں، فی ہجومین منفصلین. ہجوم اس کے معنی آتے ہیں حملے کے. ہجومین منفصلین، 2 الگ الگ حملوں میں زخمی ہو چکے ہیں. خلال کے معنی آتے ہیں درمیان. معارک یہ جمع ہے معرکتن کی. خلال معارک، جنگوں کے دوران. بقطاع غزہ، جو غزہ پٹی میں ہو رہی ہے. فی الاربعۃ وعشرین ساعہ الماضیہ، گزشتہ 24 گھنٹوں میں. ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ 9 افسران اور فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ پٹی میں جاری جنگوں کے 2 الگ الگ حملوں میں دیگر فوجی زخمی ہو چکے ہیں. یہ الفاظ میں نے آپ کے لیے مشق کے لیے منتخب کیے ہیں. ضابط جمع ضباط، جس کے معنی ہے افسر کے. اصیب فلان، اس کے معنی آتے ہیں زخمی ہونا. سیزور ضباط رسمیون دار العلوم بدیوبند، سرکاری افسران دارالعلوم دیوبند کا دورہ کریں گے. اصیب فلان، زخمی ہونا. جو زخمی ہوگا وہ اصیبہ کا نائب فاعل بنے گا. جیسے يصاب كثير من الركاب بتغطية الذباب الكثيف الطرق، سڑکوں پر سخت دھند کی وجہ سے بہت سے سوار زخمی ہو رہے ہیں. تو دیکھیں یصاب زخمی ہو رہے ہیں، اسی سے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور کثیر من الرکاب اس کا نائب فاعل ہے. الذباب الکثیف، کوہرے کو کہا جاتا ہے، سخت کوہرے کو. ذباب کے معنی ہے سخت کوہرا. غطا یغطی تغطیتن، اس کے معنی ڈھکنا کسی چیز کو. اگلا پیراگراف دیکھیے. وأضافت أن أحد الهجومين كان انفجار ذخيرة بشاحنة مما أدى إلى مقتل وإصابة جنود، أما الآخر فنتج عن قصف مبنى يوجد فيه جنود جنوبي القطاع. انفجار جمع انفجارات، اس کے معنی آتے ہیں دھماکہ. نتج شیء عن کذا، کسی چیز کے نتیجے میں ایسا ہوا، یہ کسی چیز کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا، اس موقع پر ہم یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے پیراگراف کا لفظی ترجمہ کروں گا. وَأَضَافَتْ، اور ذرائع نے مزید کہا ہے، ان کہ احد الہجومین، کہ دونوں حملوں میں سے ایک، کان انفجار ذخیرۃ، اسٹوک کا دھماکہ تھا. بشاحنۃ، شاحنۃ جمع شاحنات ٹرک، ٹرک کے
स्टोव का धमाका था, मिम्मा अद्दा इला मक़तली व इसाबती जुनूदिन, के जिसके नतीजे में फौजी जख्मी और जान से मारे गए। अम्मल आखरू, बहरहाल दूसरा हमला, फनतजा अन क़स्स मबना, ऐसी इमारत पर बमबारी के नतीजे में हुआ, यूजदु फीही, के जिसमें गजा पट्टी के दोनों जुनूब के सिपाही थे। मजीद उनका कहना है कि उनमें से एक हमला एक ट्रक के स्टॉक धमाके से हुआ कि जिसके नतीजे में कई फौजी मौत के घाट उतरे और जख्मी हुए। रही बात दूसरे हमले की तो वो एक इमारत पर बमबारी के नतीजे में था कि जिसमें पट्टी के जुनूबी फौजी थे। बहुत शानदार ताबीर पर हम मश्क करेंगे। नतजा शैउन अन खदा, किसी चीज के नतीजे में ऐसा हुआ। इस ताबीर को पहले समझ लीजिए। कोई काम हुआ, वो काम उसका नतीजा रिजल्ट ये हुआ या सबब ये हुआ, तो वो काम तो नतजा का फाइल बनेगा। और जो उसका नतीजा हुआ है, जो उसका रिजल्ट निकला है, वो अन के बाद आएगा। जैसे जुमला देख लीजिए, नतजत मुसादरतुल हातिफि ज़की अन इनफिसाली तालिबिन, स्मार्टफोन पकड़े जाने की वजह से एक तालिब इल्म का इखराज हो गया। तो देखिए नतीजा क्या निकला स्मार्टफोन पकड़े जाने का, तालिब इल्म का इखराज। आप समझ गए होंगे। इसी तरह दूसरी ताबीर, दूसरा जुमला, ताकि और ये ताबीर वाज़ेह हो जाए, सयंतुजु बुकाउका फिल लैलिल मुज़लिमी अनिन नहारिल मुशरिकी, तारीक रात में आपकी आहो बुका का नतीजा तुम्हारा रोशन दिन होगा। तो जो चीज नतीजा होगी वो नतीजा का फाइल बनेगी, और जो वो अपना असर जाहिर करेगी वो अन का मदखूल होगी। अगला पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर, बिदौरिहा क़ालतिल क़नातु लिस्सानियता अशरा अल इसराइलिया इन इस्तराफ बीशा अर्रक़ीब फ़ी लिवाइ ग़फ़हाति मात बिसक्ततिन क़ल्बिय्यतिन बअद मक़तल जुनूद तहत इमरतिही फ़ी क़िताअ ग़ज़्ज़ा, मात फुलान बिसक्ततिन क़ल्बिय्या, हार्ट अटैक से मरना, हार्ट अटैक से मरना, उसके अरबी है मात फुलानुन बिसक्ततिन क़ल्बिय्या तहत इमरति फुलानिन, किसी की ज़ेरे हुकूमत। अब मैं पैराग्राफ का उर्दू तर्जुमा करूंगा। बिदौरिहा, इसी सिलसिले में, अपने सिलसिले में, अपने किरदार में, क़ालतिल क़नातु सानियता अशरा अल इसराइलिया, 12 नंबर इसराइली चैनल ने कहा है, इन्ना स्टाफ बेशा के स्टाफ बेशा, अर्रक़ीब सार्जेंट, अर्रक़ीब यानी किसी निगरां, फौज का निगरां, अर्रक़ीब, लिवाए गफ़आती के, लिवाए गफ़आती में सार्जेंट स्टाफ बेशता बेटा, माता बिसक्ततिन क़ल्बिय्या, वो हार्ट अटैक की वजह से मर चुके हैं। बाद मक़तली जुनूदिन तहत इमरतिही फ़ी क़िताअ ग़ज़्ज़ा, ग़ज़्ज़ा पट्टी में उनकी ज़ेरे हुकूमत फौजियों के मरने के बाद। इसी सिलसिले में 12 इसराइली चैनल ने बताया है कि लिवाए गफ़आती के सार्जेंट स्टाफ बेशा ग़ज़्ज़ा पट्टी में उनके मातहत फौजियों के कत्ल के बाद हार्ट अटैक की वजह से मर चुके हैं। आपके सामने ताबीरात मश्क के लिए स्क्रीन पर, माता फुलानुन बिसक्ततिन क़ल्बिय्या, हार्ट अटैक की वजह से मरना, तहत इमरति फुलानिन, किसी की ज़ेरे हुकूमत, यमूतु मुअज़्ज़मुल फ़ित्यानि अल-यौम बिसक्ततिन क़ल्बिय्यतिन फ़ुजअतन, आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद अचानक हार्ट अटैक की वजह से मर रही है। तहत इमरती फुलानिन, किसी की ज़ेरे हुकूमत, जिसकी हुकूमत होगा, जिसकी गवर्नरी में होगा, वो इमरती का मुज़ाफ इलैह बनेगा। युदश्शनु मअबदु रामा तहत इमरती हिज़्बी भारतीया जाना था,
بی جے پی کی زیر حکومت رام مندر کا افتتاح ہو رہا ہے۔ دشنا یدشن تدشینن اس کے معنی ہے آتے ہیں آغاز کرنا، افتتاح کرنا، جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے ادگھاٹن کرنا۔ آخری پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر وَنَقَلَتِ الْقَنَاةُ عَنْ مُقَرَّبِينَ مِنَ الرَّقِيبِ الْإِسْرَائِيلِيِّ قَوْلَهُمْ إِنَّ وَفَاتَهُ نَاجِمَةٌ عَنْ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَحَمُّلِ مَا رَآهُ فِي غَزَّةَ۔ نقل فلان قول فلان، کسی کی بات نقل کرنا، بیان کرنا۔ نجما عن الامر کذا، کسی بات کا کوئی نتیجہ برآمد ہونا، نتیجہ ظاہر ہونا۔ پیراگراف کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پر وَنَقَلَتِ الْقَنَاةُ اور چینل نے نقل کیا ہے عن مقربین مقرب لوگوں کے حوالے سے۔ نقل کے بعد جب عن صلہ آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے حوالے سے۔ من الرقیب الاسرائیلی، اسرائیلی سارجنٹ کے قریبی لوگوں کے حوالے سے، قولہم ان کا قول نقل کیا ہے، ان وفاتہ کہ ان کی وفات، ناجمۃ نتیجہ ہے، عن عدم قدرتی ہی ان کے قدرت نہ ہونے کا، قادر نہ ہونے کا، علی تحمل، تحمل یتحمل تحملا برداشت کرنا، برداشت نہ کرنے پر، قدرت نہ ہونے کا، تحملی ما اس چیز کے جس کو انہوں نے دیکھا، رآہو دیکھا، فی غزہ غزہ میں۔ چینل نے اسرائیلی سارجنٹ کے قریب ترین لوگوں کے حوالے سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ ان کی وفات غزہ میں رونما ہونے والے واقعات کی تاب نہ لانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے بہت شاندار تعبیر پیش کرنے جا رہا ہوں جس پر ہم مشق کریں گے۔ نقل فلان قول فلان، کسی کی بات نقل کرنا۔ دوسری تعبیر ہے نجمع عن الامر کذا، کسی چیز کا نتیجہ ظاہر ہونا، برآمد ہونا۔ جیسے نقل کو اس میں استعمال کیا ہے، انا انقل قول اللہ عن کتابہ، میں تو اللہ کی کتاب کے حوالے سے اس کی بات نقل کر رہا ہوں۔ جو بات نقل کریں گے وہ نقل کا مفعول بھی بنے گا جیسے قول اللہ، اور جس کے حوالے سے نقل کریں گے وہ عن کا مدخول ہوگا جیسے عن الکتاب، عن کتابہ اس کی کتاب سے۔ نجمع عن الامر کذا، کسی چیز کا نتیجہ برآمد ہونا، جو جس کی وجہ سے نتیجہ برآمد ہوگا وہ قضا کی جگہ آئے گا، یعنی نجمہ کا فاعل بنے گا، اور جو نتیجہ ہوگا وہ عن الامری ہوگا۔ جیسے نجمت عن الاغلاق التام خسائر فادحۃ فی السوق، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مارکیٹ میں بھاری نقصان ہوا۔ تو دیکھیے نتیجہ کیا ظاہر ہوا، خسائر فادحہ، اور کس کی وجہ سے ہوا، عن الاغلاق التام، لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ تعبیر کیسی لگی، کومنٹ باکس میں آپ کی جواب کا انتظار کروں گا۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شائقین عربی ادب تک پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے، اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔